پچھلے درس میں بھی ہم نے حوالہ دیا اور اس سے پچھلے درس میں بھی حوالہ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک کا کہ مجھے میرے پروردگار عالم نے بہترین ادب سکھایا۔ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید جا بجا ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ کتاب صرف مسلم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آئی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے معلم نہیں بلکہ پوری انسانیت کے معلم یعنی استاد بنا کے بھیجے گئے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کتاب جو سکھانے کے لیے آئی ہے وہ ادب کے چیپٹر سے خالی ہو۔ اب معاملہ جو ہے وہ پڑھنے والوں کی طرف سے ہے، یا جن کی طرف وہ کتاب آئی ہے ان کی طرف سے، الا ماشاء اللہ سارے ایک سے نہیں۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں ہم نے قرآن کو لفظ قرآن ہی سے تعبیر کر دیا ہے، یعنی قرآن کے معنی کیا ہیں؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تلاوت معنی پڑھنا، تو بار بار پڑھی جانے والی تکرار کے ساتھ، اتنی کثرت سے کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، تو ہم نے اسے ایز اے تلاوت ہی کے لیے مخصوص رکھا۔ تلاوت سے مراد کیا ہوگی؟ ثواب ملے گا، گھر میں رکھیں گے تو برکت ملے گی۔ اور جو تیسرا آپشن تھا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قرآن پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، گھر میں رکھنا باعث برکت ہے، پڑھ کر اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے۔ تو تیسرے آپشن کی طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پڑھ کے پھر سمجھنا بھی ہے اور سمجھ کے پھر عمل بھی کرنا ہے، تو اشارہ تو سارا اس کے اوپر جا رہا ہے کہ پھر یہ تمہارے لیے باعث نجات ہوگی۔ تمام تر جو بھی آپ کے منفی معاملات ہیں، اور سب سے بڑا جو نگیٹو وہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے جہنم۔ جہنم سے نجات کا پروانہ اس وقت ملے گا جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اب صرف پڑھتے رہیں گے تو ثواب تو ملتا رہے گا، لیکن اللہ کی رضا یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ثواب ملنا یہ ہماری رضا کے اوپر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھے تو ہمیں اجر بھی ملے، ثواب ملے، وہ اللہ نے دے دیا، اپنی شان کے مطابق دے رہا، اس میں کوئی کمی نہیں کی اس نے۔ ایک ہے ہماری خواہش اور ایک ہے اس کی خواہش، ایک ہے ہماری چاہت ایک ہے اس کی چاہت۔ اب اس کی چاہت کیا ہے؟ وہ تیسرے آپشن میں آ کے کہ اس کو پڑھو، میرا کلام ہے، میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے تو اس کو پڑھو، اس کو سمجھو کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، اور سمجھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا دیکھو ترتیب دیکھو، پڑھو پھر سمجھو پھر عمل کرو۔ غور و فکر کی سمجھنے میں کیا ہوگا کہ غور و فکر کیا جائے گا نا، اور جب آدمی غور و فکر کرے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب وہ غور و فکر والی عادت ہماری چلی گئی، ہم یہ محنت کرنا نہیں چاہتے، کہ یہ کسی اور کا کام ہے نا، غور و فکر کرنا ہمارا کام نہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر پاک پروردگار عالم نے ہمارے جو حیات ہے، زندگی ہے، اس کے متعلق ہر شعبے کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کے کلام کو کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا۔ کوئی اس کا جو ہے بات پوشیدہ نہیں رہی، جس میں سے ایک ادب والا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمیں بالکل اوپن نظر آتا ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ادب سکھانے کے معاملے میں اپنے محبوب کے صحابہ کرام کو بنیاد بنا کے پھر قیامت تک آنے والے امتیوں کو ادب کا درس دیا ہے۔ خود پروردگار عالم نے قیامت تک آنے والے آخری امتی کو ادب کا درس، قرآن قیامت تک رہے گا تو ادب کا درس دیا ہے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کو بنا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ چنے ہوئے لوگ تھے، جتنے بھی صحابی حضور علیہ السلام کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے درجہ مزید بلند فرمائے، کہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان کو وہ ماڈل بنا کے ان کے اوپر معاملات کو ڈال کر ہمیں سمجھایا گیا کہ سیکھو۔ ایک چیز ہوتی ہے جب تک آپ کے سامنے پریکٹیکلی نہیں آئے گی تو آپ اس کو انداز میں نہیں سیکھ سکیں گے۔ صحابہ کرام سے پہلے پھر یہ بات معاملات انبیاء کرام پر آتے ہیں۔ کسی مصائب کا آنا، اب کوئی مصیبت آ جائے اس کو جھیلنا کیسے ہے، اس مصیبت کے وقت کو گزارنا کیسے ہے، وہ تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے جب مصیبت آئے تو صبر کرو، صبر کیا کیسے جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء حتیٰ کہ اپنے محبوب کے اوپر مصائب کو ڈال کے دکھایا۔ حالانکہ یہ تو محبوب کا جو محبت کا جو تقاضا وہ تو کچھ اور ہے نا، کہ محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، اسے کوئی بھی تکلیف نہ ہو، نہ گرم ہوا گرم لگے نہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی لگے۔ محبوب کا معاملہ تو یہ، محبت کا معاملہ تو یہ، لیکن محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا محبوب جو ہے وہ معلم انسانیت، استاد بھی ہیں، انسان پڑھانے والے ہیں،
تو استاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ان کے شاگرد نے سیکھنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ جو معاملات آنے تھے اپنے ماؤں پر ڈالے. اولاد کا دکھ حضور نے دیکھا, اولاد کا دکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اولاد چلی جاتی ہے, لوگ آنا جانا سب نے, لیکن اس پہ کس طرح صبر کرنا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریکٹک کر کے دکھایا. یعنی ہوتا کیا تھا کہ عرب کے اندر جب کوئی چاند سورج گرہن ہوتے تو لوگوں میں بات مشہور تھی کہ کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. ان اہم واقعات میں سے یہ بھی تھا کہ کوئی عظیم شخصیت اس دنیا سے جائے گی نا تو سورج چاند کو گرہن لگتا ہے. یہ مشہور تھا عرب کے اندر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب شہزادوں کا وصال ہوا, اس میں ایک شہزادہ کا جب وصال ہوا تو چاند یا سورج گرہن لگا. اب لوگوں میں اس معاشرے کے اندر یہ بات بالکل راسخ تھی کہ یہ تو ہوتا ہے, اور لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی تھی کہ نبی کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے, اس لیے جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ بھی کنورٹ تو کفر سے اس طرف ہوئے تھے نا, تو وہ جو عقیدہ چلا آ رہا تھا تو وہ ذہن میں موجود تھا. تو یہ بات آئی کہ آقا علیہ السلام تو حکم استاد بھی ہیں, آپ امت کے طبیب بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ علاج روحانی اور جسمانی دونوں, فزیکلی دونوں علاج کرنے والے ہیں. تو آپ جانتے تھے, تو اب اللہ تبارک تعالیٰ جب آپ پہ یہ مصائب ڈالے اولاد کی جدائی والے, تو آقا علیہ السلام اس معاشرے کے اندر جو غلط ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج اور چاند کے گرہن لگنے کا تعلق کسی کی موت کے ساتھ نہیں ہے, کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, نہ چاند کے اوپر اس کا اثر پڑے گا, نہ سورج کے اوپر اس کا اثر پڑے گا, انسانیت کے حوالے سے, انسانی نقصان کے حوالے سے. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. سورج چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ان نشانیوں میں کیا کہ یہ نشانیوں سے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. اچھا, آپ چاند اتنا بڑا آگ کا گولا ہے, اور سورج اتنا بڑا آگ کا گولا ہے, اور اس کی روشنی چمکنے والا چاند, ٹھیک ہے, وہ بھی ہماری زمین سے بڑا ہے. تو اتنے بڑے بڑے سورج, جو سورج کو دیکھیں تو وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا, روزانہ مشرق سے نکل کے مغرب میں چلا جاتا ہے, یہی ڈیوٹی ہے نا اس کی. اتنا بڑا آگ کا گولا, اور 1 انچ بھی, وہ 1 انچ بھی بہت بڑا ہے نا, ادھر ادھر نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اب سورج کے آگے انسان کی کیا وقت ہے؟ سارے انسان بھی اگر جمع ہو جائے نا تو اس سورج کے آگے ان کی وقت کیا ہے, اگر وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے. ابھی یہ حال ہے, تو اگر وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے, وہ جو ترتیب اللہ نے قائم کی ہوئی ہے, سیفٹی سسٹم جو ہمارا اوزون کو بنا ہوا ہے, وہ جا رہا ہے, تباہ ہونے جا رہا ہے. قیامت آ رہی ہے, آہستہ وہ تباہ ہو رہا ہے. اگر وہ کلیتاً تباہ ہو جائے تو پھر ہونا کیا ہے, پھر وہ جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا, پھر مغز ابلیں گے. اتنی شدتی گرمی کہ مغز جو ہیں وہ انسان کے ابلیں گے, ہانڈی میں جیسے پانی ابلتا ہے. تو وہ چل رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق, ٹھیک ہے, کیا اس کی طاقت ہے, لیکن اور اس کے آگے ہماری طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مثال بھی نہیں دی سکتی نا, اس کو ملایا بھی نہیں جا سکتا. لیکن سمجھانے کے لیے پھر ہمارے ناز نخرے, ہمارے اللہ کے آگے ہمارے اپنی ہستی کے دعوے, اور اپنی ہماری ڈیمانڈس, اپنی ساری ڈیمانڈ ہمیں یاد ہے, مگر اس کی چاہت, وہ کیا چاہتا ہے, اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے. تو ہمیں اپنی اوقات سمجھنی چاہیے, ہم ہیں کیا. اشرف المخلوقات تو اللہ نے بنا, ہمیں سورج سے بہتر بنایا ہے. سورج مخلوق ہے نا اللہ کی, لیکن اشرف تمام تر مخلوقات میں, چاہے وہ جنات ہوں, ٹھیک ہے, یا دیگر جاندار ہوں, یا افلاک مخلوق ہے وہ ہو, یا زمینی دیگر مخلوق ہو, سب سے بہترین جو تخلیق ہے اللہ کی وہ انسان ہے ان تمام کے اندر. اور اس انسان کو جو اللہ نے کہا کہ میرا شاکار ہے, اس شاکار کے نخرے یہ ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے علم بغاوت بلند کر کے کھڑا ہوتا ہے. یعنی یہی انسان ہے کہیں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, میں خدا ہوں, حالانکہ اس سے پتہ ہے اس کے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں, فنا ہو رہے ہوتے ہیں, اسے پتہ ہے میں نہیں مر جانا ہے, مگر اس کا دعویٰ ہے وہ جو اندر سے اپنا نفس و شیطان والے معاملات ہیں, جس میں پچھلے درسوں میں بیان کیا کہ وہ اسے دعویٰ خدائی تک لے جاتے ہیں. حد نہیں ہو گئی یار, یہ پیدا ہو کے آیا ہے, سوچ تو صحیح نا. وہ کیونکہ غور و فکر رخصت ہو گیا. اگر انسان, جو اللہ نے فرمایا کہ اپنی تخلیق میں غور و فکر کرو, اگر انسان غور و فکر کرتا رہتا, جو نہیں کر رہے وہ اگر غور و فکر کرتے رہتے, تو کبھی بھی اللہ کے سامنے علم بغاوت بلند
نہیں کرتے. اچھا ایک علم بغاوت تو یہ ہے کہ خدائی کے دعوے دار بن گئے معاذ اللہ. اور دوسرا کیا ہے کہ ہم نے کہا ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم تو اللہ کو, ہم اللہ کے ماننے والے, کیا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, یہاں تک ہمارا ماننا ہے. اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. اس معاملے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے, لیکن اللہ کی ماننے والے نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. جب اللہ کو مان لیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے, ایک ہی ہمارا پروردگار ہے, عالم ہے, تو پھر اب وہ جو اس کی مرضی کی باری آئی تو اپنے کو جو اللہ کی مان کے چلنا ہے, انہوں نے کہا یہ مشکل ہے, ہم تیرے کو ایک ضرور مانتے ہیں مگر اپنی مان کے چلنے والے ہیں. تو جب مرضی آئی ہم نے نماز پڑھ لی, اور جب مرضی آئی نہیں پڑھی تو عبادت بھی اپنی مرضی کی ہو رہی ہے, عبادت بھی اپنی مرضی کی ہو رہی ہے, اور اس کی مرضی تو کچھ اور ہے. تو بہتر یہ, مختصر یہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ان چیزوں کی طرف آ جائیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے امور زندگی سے متعلق, امور آخرت سے متعلق ہمیں وہاں پہ کھول کھول کے بیان کر دی ہیں, اور آقا علیہ السلام نے کوئی بات ہم سے چھپائی نہیں. تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مصائب ڈالے, خوشیاں بھی ان کو دی. خوشی کس طرح آپ نے سیلیبریٹ کرنی ہے وہ بھی کر کے دکھایا نا, وہ بھی کر کے دکھایا. غم آ جائے وہ ایام اپنے کیسے گزارنے, آقا علیہ السلام نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. مگر اب ہمارے غموں کی حالت بھی دیکھ لیں, ہماری خوشیوں کی حالت بھی دیکھ لیں. ہم خوشی میں بھی خدا کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی غم اور مصیبت آ جائے نا, پھر تو ہمارے وہ آوازیں آ بکا جو ہوتی ہے وہ ایسے شکووں میں چلی جاتی ہے کہ معاذ اللہ کفر کے تک پہنچ جاتے ہیں. کو خدا نہ خاصا کوئی مالی جانی نقصان ہو جائے نا تو ہمارے منہ سے وہ واحد نکلتی ہیں بے صبری کی وجہ سے. بے صبری رسول کو فالو نہیں کیا, رسول اللہ کو فالو نہیں کیا, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اپنی مرضی کے مطابق جو ہم چل رہے ہیں دین کے اوپر, پھر یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ پھر ہم خوشی میں بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے. اب خوشیوں میں ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, خوشی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کو ناراض کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری فیملیز کے اندر کیا راحتیں آ جائیں گی, برکتیں آ جائیں گی, سکون مل جائے گا. یہ خام خیالی ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. یعنی معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ اللہ کی شدید ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. اگر کریں گے تو بنے گا. اس کے باوجود اپنے آپ کو تسلی دے کہ خیر ہے, خوشی کا موقع ہے, خیر ہے, خوشی کا موقع ہے. یہ خیر کر کے نا ستیہ ناش کر لیا اپنا. یہ اس کی مہربانی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ سنبھلنے کا موقع دے دیتا ہے. اگر ہماری جو نافرمانی کے معاملات ہیں قدم قدم کے اوپر, اگر وہ پکڑنے پر آئے تو شاید ایک دن ایک قدم چلنا مشکل ہو جائے گا. زمین سے ایک قدم اٹھانا, وہ کہہ دے زمین کو پکڑ لے, اس کو وہ کہہ دے نا پکڑ لے. جیسے سراقہ ایمان لانے سے پہلے آقا علیہ السلام کے پیچھے جب گیا نا ہجرت کی حضور نے, تو وہ گھوڑا دوڑا کے پیچھے لگا انعام کی لالچ میں. جب حضور نے پیچھے دیکھا تو سراقہ آ رہے تھے گھوڑا دوڑاتے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, پھر اشارہ کیا اور زمین کو کہا زمین اس کو پکڑ لے. تو سراقہ کے جو گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھس گئے. دھسنے سے مراد زمین نے پکڑ لیا اس کو. اب گھوڑا اور دلدل بھی کوئی نہیں, سخت زمین, اور اس پہ اب وہ لاکھ اس نے کوشش کری, لیکن تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کروں گا, میں واپس چلا جاؤں گا, لیکن یہ مہربانی کریں میں نکلوں یہاں سے. اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ اچانک جو کچھ ہوا یہ انہی کی وجہ سے ہوا. آقا علیہ السلام نے درگزر فرمایا اور اسے صرف نظر کیا. اس کو شیطان نے پھر بہکایا اور اس نے پھر وہ حرکت کی. جب حضور چلے نا تو اس نے پھر اسی نیت سے کہ میں آگے بڑھ کے گرفتار کر لوں, پیچھے انعام بہت ہے. ابو جہل ابو لہب نے بڑے انعام رکھے ہوئے تھے, پیچھے انعام بہت ہے. پھر بڑا, پھر زمین نے پکڑ لیا. تو فقیر عرض کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. اللہ اگر ہمیں ہماری پکڑ کرنے پر آئے تو ایک اشارہ ہوگا, بس کچھ نہیں کر, ان کو پکڑ لے, کے پاؤں پکڑ لے, اب ہم کھڑے رہ جائیں گے. ساری دنیا بھی ہم کو وہاں سے نکالنا چاہے نا نہیں نکال سکے گی. صرف اتنا ہو کہ زمین پکڑ لے بس. پھر ہماری جو طاقت ہے, ہماری اپنے جو معاملات ہیں, ہمارے اللہ کے سامنے جو باغیانہ انداز میں, یہ ہم اس وقت تو باغی کہتا ہے, ہم اپنے آپ کو باغی کہیں گے اس معاملے میں. جب نہیں کہنا ہمارے تو باغی ہیں. جس کا کھایا جائے, جس کا پیا جائے, جس کا پہنا جائے, جس کے فرش پہ رہا جائے, جس کے آسمان کے شامین کے نیچے رہا جائے, جس کی چلنے والی ہوا سے ہماری اپنی سانسوں کی ڈور بندی ہو, زندگی کے سارا محتاج اس کے, اس دار و مدار اس کے اوپر ہے, ہم اس کے ٹوٹل محتاج ہیں. اور پھر اس کے سامنے
تیری نہیں مان. نہیں, ہم عمل نہیں کر کے اپنے ثابت کر رہے ہوتے, زبان سے ولی نہ کہیں, ایک تو وربلی زبان سے کہنا ہوتا ہے نا, نہیں کہہ رہے زبان سے, لیکن ہم اپنے عمل ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مان کے چلیں گے, تیری مان کے نہیں چلیں گے. بندہ عمل ثابت کرتا ہے نا, عمل سے جب بندہ کرتا ہے عمل اچھا یا برا کرے گا نظر آ جائے گا. تو ہم یہ کر رہے ہیں